بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ خلاق کائنات نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین حق لے کر اس کائنات میں مبعوث ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اپنی امت کو ہر قسم کی رہنمائی عطا فرمائی۔ قیامت تک جتنے فتنے آنے تھے ان فتنوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے ان فتنوں سے بچنے کی ہدایات بھی امت کو عطا کی۔ ان فتنوں میں ایک فتنہ صلح کلیت کا ہے، اور ان فتنوں میں ایک فتنہ بدعقیدگی کا ہے۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعقیدہ لوگوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا، تفترق امتی الی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ جامع ترمذی میں ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، میری امت 73 گروہوں میں بٹ جائے گی، ان میں 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا۔ ان 72 کو جہنمی عقیدے کی بنیاد پہ قرار دیا گیا، اور ایک جماعت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرمایا، اور وہ ایک جماعت جو جنتی وہ عقیدے کی بنیاد پہ ہے۔ ان 72 فرقوں کے بارے میں جو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کلہم فی النار، کہ یہ سارے دوزخ میں ہیں، جہنمی ہیں، تو یہ اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے نام پر اپنے عقائد و نظریات کے اندر ایسی چیزوں کو داخل کیا کہ جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ شریعت نے امت کی اس مسئلہ میں بھی رہنمائی کی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات کس طرح رکھنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ اے غیب کی خبر بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کریں کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ۔ تو آیت مبارکہ میں جہاں رب ذوالجلال نے کفار کے ساتھ جہاد کا حکم دیا، وہیں منافقین کے ساتھ جہاد کا بھی حکم دیا، کہ جن لوگوں نے کلمہ تو پڑھا ہے اور اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن نظریات ان کے اسلام کے مخالف ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ کا یہ فرمان موجود ہے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر پاس نہ بیٹھ ظالموں کے۔ تو اس آیت مبارکہ میں خلاق کائنات نے ظالموں کے پاس بیٹھنے سے بھی منع کیا۔ اعلی حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کے حکم میں تمام کافر، فاسق اور بدعقیدہ شامل ہیں، اور ان میں سے کسی کے پاس بیٹھنے کی بھی اجازت ہرگز نہیں، اور فرماتے ہیں کہ بد مذہبوں کے ساتھ میل جول آگ ہے اور اس بڑی آگ کی طرف کھینچ کر لے جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ ان دونوں آیات میں ظالم کس کو کہا گیا؟ تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 11ویں جلد میں یہ بات بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں بد مذہب سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے، کہ جس نے اسلام کا نام لے کر اور لبادہ اسلام کو اوڑھ کر اندر سے ان نظریات کو قوم کے اندر لانچ کیا کہ جو اسلام کے عقائد ہرگز نہیں تھے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وقر صاحب بدعات فقد اعان علی ہدم الاسلام، کہ جس بندے نے بدعقیدہ کی تعظیم کی اس نے اسلام کی بنیاد کو گرانے میں مدد کی۔ یعنی ایک بدعقیدہ کا اتنا بڑا جرم ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعظیم کرنے پر اسلام پہ حملہ قرار دیا۔ اور ابن عساکر میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بندہ کسی بدعقیدہ کو دیکھے تو پھر مومن کے چہرے پہ غصے کے آثار آنے چاہیے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو میرے اللہ کا دشمن ہے، یہ وہ بندہ ہے جو میرے رسول پاک علیہ السلام کا دشمن ہے، یہ وہ بندہ ہے جو میرے محبوب علیہ السلام کے اصحاب کا گستاخ ہے، یہ وہ بندہ ہے جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کا گستاخ ہے، اور یہ وہ بندہ ہے اسلامی نظریات کا مخالف ہے۔ فرمایا کہ بدعقیدہ کو دیکھ کر مومن کے چہرے پہ غصے کے آثار آنے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا اللہ بھی بدعقیدہ سے نفرت کرتا ہے۔ اب جس سے اللہ نفرت کرے
اور جس پر غصہ کرنے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے، ہم کس طرح ان کو اپنے ساتھ ملا لیں، ہم کس طرح ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. کس طرح آج اگر کوئی کسی کے باپ کو گالی دے تو بندہ اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا، اس سے ملنا پسند نہیں کرتا. اور جن ذاتوں کے قدموں کی خاک پر کل کائنات کے باپ قربان جو ان کی بے ادبیاں کریں، ہم ان کے ساتھ کس طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ دوستیاں رکھ سکتے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ ملاقاتیں کر سکتے ہیں. صحیح مسلم شریف میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گمراہوں سے دور بھاگو، انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں بہکا نہ دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. یہ خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ گمراہوں کے پاس بیٹھنا نہیں، گمراہوں سے دور رہنا ہے کہ کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی منافق کو اپنا سردار نہ کہو. کیوں؟ فرمایا اگر منافق تمہارا سردار ہے پھر تمہارا رب تم سے ناراض ہے. تو منافق اور بد عقیدہ کو سردار بنانے سے رب کی ناراضگی لازم آتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اتنا معلوم کرنا رہا کہ بد مذہب کتا ہے یا نہیں. ہاں ضرور ہے، بلکہ کتے سے بھی بدتر و ناپاک تر. کتا فاسق نہیں، اور یہ اصل دین و مذہب میں فاسق ہے. کتے پر عذاب نہیں، اور یہ عذاب شدید کا مستحق ہے. یہ فرمانے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری نہ مانو لیکن سید المرسلین خاتم المعصومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنو اور اس پر عمل کرو. اور حدیث شریف کیا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، بد مذہبی والے جہنمیوں کے کتے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا یہ انجام بیان کیا ہے، آج ان کے ساتھ دنیاوی مفادات کی خاطر، اوزاری شہرت کی خاطر، پاپولرٹی کی وجہ سے کوئی بندہ کہے کہ نہیں میرا تو اس سے بھی اتحاد میں کرنا چاہتا ہوں، اس سے بھی اتحاد کرنا چاہتا ہوں، اس سے بھی اتحاد کرنا چاہتا ہوں. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو لوگ اس طرح کے اتحاد اور صلح کلیت کا شکار ہیں کہ ان کے نزدیک خارجیوں کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے، رافضیوں کے پاس بھی بیٹھنا چاہیے، بد مذہبوں کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے، لیکن وہ صحیح العقیدہ سنی لوگوں کے پاس بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے. یہ عظیم مزاج ان لوگوں کا ہے کہ جن کے ساتھ اتحاد ضروری ہے ان کی ہوا کو بھی تلوار مارتے ہیں، اور جن کے ساتھ نہ بیٹھنے کا حکم اللہ رسول نے دیا ہے ان کے ساتھ میل اور ملاپ رکھتے ہیں، ان کے سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور ان کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سندیں دیتے ہیں. ایسے ہی مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل موجود ہے کہ جس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرقہ قدریہ کے بارے میں معلومات دی گئیں، کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انی بریء منہم وانہم براء منی. فرمایا کہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں. کیوں؟ انہوں نے عقیدہ اسلام میں تقدیر کا انکار کر دیا، انہوں نے اسلام کے بہت بڑے عقیدہ تقدیر کا انکار کیا ہے. پھر جب انہوں نے تقدیر کا انکار کیا تو پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور یہاں تک سنن دارمی شریف میں ہے کہ ایک بندے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سلام بھیجا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا سلام اس کو جا کے نہ دینا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بد عقیدہ ہے. میں سلام اس کو تک پہنچانا بھی یہ پسند نہیں کرتا اور وہ اس چیز کا حل بھی نہیں کہ وہ میرے سلام کا مستحق ٹھہرے. فرمایا اس بنیاد پر میرا سلام نہ کہنا کیونکہ وہ بد عقیدہ ہے. سنن دارمی شریف میں حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بد مذہب لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، نہ ان کے ساتھ بحث کرو، کیونکہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ وہ لوگ تمہیں اپنی گمراہی میں شامل کر لیں گے. حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہ بد مذہب لوگوں کے پاس بیٹھو نہ ان کے ساتھ بحث کرو. یعنی عام بندے کو یہ بھی اجازت نہیں کہ وہ کسی بد عقیدہ سے بحث کرے. ہاں کوئی عالم دین ہو جس کو تمام امور پر گرفت ہو اور وہ پھر بد مذہب کو شکست دینے کے لیے اور اس کی بد عقیدگی کو قوم کے سامنے وہ بیان کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس کے فتنے سے بچانے کے لیے وہ اس کو اجازت شریعت نے دی. لیکن عام بندہ جس کو کچھ پتا نہیں اس کے بارے میں شریعت نے کہا
کہ اس کے ساتھ بحث بھی نہیں کرنی کہ کہیں تم اس کی گمراہی میں شریک ہی نہ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی شاگرد حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جا رہے تھے تو رستے میں ان کو ایک بدمذہب ملا۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تجھ سے تھوڑا سا بھی نہیں سننا، اور آپ نے اس سے نہیں سنا۔ اور جس میں وہ چلا گیا تو کسی نے کہا کہ آپ نے اس سے کوئی بات کیوں نہیں سنی؟ تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اس کا تعلق بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ، اس لیے میں نے اس کی بات نہیں سنی۔ اور حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے پاس دو بد مذہب لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو رسول پاک علیہ السلام کی حدیث شریف سنانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے سننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ چلے آپ حدیث شریف نہیں سنتے تو ہم سے قرآن پاک کی ایک آیت سن لیں۔ تو حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے آیت قرآن سننے سے بھی انکار کر دیا اور فرمایا تم یہاں سے چلے جاؤ وگرنہ میں چلا جاؤں گا۔ جس وقت وہ وہاں سے دفع ہو گئے تو کسی نے پوچھا کہ اے امام آپ سن لیتے آیت قرآن؟ تو حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اندیشہ تھا کہ یہ قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے پھر اپنے پاس اس کی تفسیر کریں گے، میرے اندیشہ تھا کہ کہیں ان کی وہ بات میرے دل کے اندر گھر نہ کر جائے اور میرے دل کے اندر وہ ان کی بری بات بیٹھ نہ جائے۔ کہاں اتنا بڑا امام اور کہاں آج کے یہ چھوٹے چھوٹے لوگ کہ جن کا نہ علم ان کے برابر ہے، نہ جن کا تقوی ان کے برابر ہے، نہ جن کی پارسائی ان کے برابر ہے، یہ گلیوں محلوں کے اندر یہ شوشے چھوڑتے پھر رہے ہیں کہ جی خارجیوں سے بھی اتحاد کر لو، رافضیوں سے بھی اتحاد کر لو۔ ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کی قسم خوارج سے بھی اختلاف ہمارا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور روافض سے اختلاف بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اگر بارڈر پار کا کوئی گستاخ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی کرے تو اس سے کے خلاف بھی اعلان جہاد ضروری ہے، اور اس کے ساتھ بھی اعلان لا تعلقی ضروری ہے۔ اور اگر بارڈر کے اندر رہ کر کوئی ہمارے آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس پر حملہ کرے اس کے ساتھ بھی اعلان لا تعلقی اور اس کے خلاف جہاد بھی ضروری ہے۔ تو بحمداللہ ہم جس طرح بارڈر پار کے گستاخ کو گستاخ سمجھتے ہیں، بارڈر کے اندر رہنے والے گستاخ کو بھی گستاخ ہی سمجھتے ہیں۔ جس طرح ہمارا تعلق فرانس کے گستاخوں کے ساتھ نہیں، جس طرح ہمارا تعلق انڈیا کے گستاخوں کے ساتھ نہیں، اسی طرح ہمارا تعلق پاکستان میں رہ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنے والے یا سرکار کے صحاب کو بھونکنے والے یا سرکار کے اہل بیت کو بھونکنے والے بحمداللہ ہمارا ان کے ساتھ بھی کوئی تعلق و رشتہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بد مذہب کی محبت زہر قاتل ہے۔ اور پھر امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 374 پر، جو شخص بد عقیدہ لوگوں سے دوستی اور پیار کرتا ہے اس سے نور ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ بد مذہب کا حکم شرعی بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بد مذہب کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ اس سے بغض و عداوت رکھیں، روگردانی کریں، اس کی تذلیل و تحقیر بجا لائیں، اس سے لان تان کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ ہیں ہمارے امام اور یہ ہیں ان کی تعلیمات۔ آج ہم نام ان کا لیں اور پھر جو کچھ انہوں نے لکھا ہے لا علمی کی بنیاد پر یا کسی اور نحوست کی وجہ سے اس کو چھوڑ جائے تو کتنی بڑی بدبختی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہمیں سرکار معظم علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا سکھائی ہے اور فرمایا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ جس برے مذہب پہ لعنت کا حکم ہمارے بزرگوں نے دیا، 14 صدیوں کے اسلاف نے دیا، آج میل ملاپ ان کے ساتھ کر کے اگلے آنے والی نسلوں کے عقائد کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے امت کے ہر عالم اور ہر خطیب اور ہر سنی کارکن پر یہ فرض ہے، ہر سنی کارکن پر یہ لازم ہے کہ معاشرے کو بتائے کہ بد عقیدہ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم بحمداللہ کل بھی سنی تھے، آج بھی سنی اور قیامت تک انشاءاللہ سنی رہیں گے۔ ہماری آخری سانس جو آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے انشاءاللہ ہم سنی رہیں گے، ہمارا کسی رافضی خارجی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ خوارج و روافض کی جو گستاخیاں ہیں وہ شمار سے باہر ہیں، لیکن
میں ایک حوالہ یہ تحفہ وہابیہ سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تحفہ وہابیہ میں صفحہ نمبر 59 پر سلیمان نجدی نے کیا لکھا؟ کہتا ہے کہ جو کوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن عباس یا عبد القادر جیلانی یا کسی دوسرے بزرگ کو پکارے اور اس پکارنے میں اس کی نیت مدد طلب کرنا ہو، تو کہتا ہے جس نے یہ نعرہ لگایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے کتنا بڑا جرم کیا؟ کہتا ہے اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اور شرک بھی چھوٹا نہیں بلکہ شرک اکبر کیا. اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت یہ حافظ سعید کے بیٹے کے ساتھ ایک شخصیت نے ملاقات کی اور ملاقات میں وہ ہاتھ اٹھا رہا تھا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعروں پر، اور خود اس نے لگائے نہیں. اور اس کے بعد عبد الرحمن عابد نامی انہی کے مولوی نے جب اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم یہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگا رہے تھے، اس پر تو نے ہاتھ اٹھائے تھے. اس نے کہا میں نے تو کشمیر کاز پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور میرے نزدیک یہ نعرہ لگانا ہی توحید کے منافی ہے. معاذ اللہ، یعنی یہ نعرہ لگا کے بندہ توحید پہ حملہ کر دیتا ہے. اب آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ لبیک کے نعروں پہ حافظ طلحہ سعید صاحب نے ہاتھ اٹھا کے اس طرح انہوں نے نعروں کے جواب دیے. میں نے حافظ طلحہ سعید ان کو طلب کیا تھا، میں نے ان سے اس کی ساری حقیقت پوچھی ہے، تو وہ کہتے ہیں میرا عقیدہ ایسا نہیں ہے، میں یا رسول اللہ کو جائز نہیں سمجھتا کہ یہ نعرہ لگایا جائے، اور لبیک کا یا رسول اللہ یہ نعرہ لگانا تو عقیدہ توحید کی نفی اس سے ہو جاتی ہے. تو میں تو اس کا عقیدے کا حامل نہیں ہوں. تو میں نے وہ جس کشمیر کے کاز کے لیے وہ پروگرام بنایا گیا تھا اپنے ہاتھ اٹھا کر اس کاز کی جو ہے نا وہ تائید کی ہے. میں نے یہ لبیک کا یا رسول اللہ کے نعرے کی تائید نہیں کی. اور اسی بات کو وہ توصیف الرحمان نامی شیطان نے بھی کہا کہ وہاں معاذ اللہ اللہ کی توہین ہوئی اور وہاں شرکیہ نعرے لگائے گئے معاذ اللہ. یہاں اہل توحید سے بھی یہ ضروری گزارش ہے جو اس گستاخی رسول کے موضوع پر کھڑے ہو کر اہل شرک کی باہوں میں باہیں ڈال کر مشترکہ پروگرام کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایسے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں جہاں اللہ کی توحید ہوتی ہے، یا علی مدد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کے مسئلے پر اہل شرک کے ساتھ ایک مشترکہ پلیٹ فارم میں اکٹھے ہوئے اور وہاں اللہ کی توحید ہوئی. اور یہ ان کا اجتماعی طور پہ عقیدہ ہے. اور یہی مولوی سلیمان نجدی نے لکھا کہ جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے وہ شرک اکبر کرتا ہے، اس کے لیے سزا کیا؟ کہتا ہے ایسے لوگوں کا خون بہانا جائز ہے، کہ ان کو قتل کرنا جائز ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت ابن عبد الوہاب نجدی نے حرمین طیبین پہ قبضہ کیا تھا تو وہاں لاکھوں سنی مسلمانوں کا خون بہایا گیا تھا، گلیوں میں بازاروں میں ہر طرف خون ہی خون نظر آتا تھا. اور کہتا ہے ان کے اموال لوٹ لینا مباح ہے، کہ ان کے کاروبار چھین لینا، ان کے مال کو لوٹ لینا، یہ سب مباح ہے. اسی پر ابن عبد الوہاب نجدی نے پھر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی وہاں کی مستورات اسلامی کی عزتوں کو پامال کیا، اور یہی فتویٰ آج حافظ سعید نے دیا. اور یہ انہی کے مولوی عبد الفیض فیصل آبادی کی زبان سے آپ یہ سن سکتے ہیں. لوٹ لو لڑکیاں بریلویاں دی چک لو، استغفر اللہ معاذ اللہ العیاذ باللہ. فیروز بٹواں دے اڈے دتے سی انہاں دے مجاہد دی دکان ہے، جڑا دعوے دا اس وقت مدیر مسئول نہیں ہے میرے خیال ہے، بار بٹن دا رکھنے والا ہے، ایڈی بڑی داڑھی ہے. انہیں ایک لڑکی اغوا کی تھی بریلویاں دی جہاں پروفیسر سعید نے نکاح پڑھیا. اس لڑکی نو لے کر کے نکل گیا، اگے پولیس دے خطے چڑھ گیا، 40-50 ہزار روپے رشوت دے کر کے جان چھڑا لی. مگر وہ لڑکی انہوں بچ گئی. انہوں پوچھا کہ جناب اس قسم دی تسی کاروائیاں کیوں کرتے ہو؟ انہیں کہا ساڈے پروفیسر سعید صاحب نے یہ فتویٰ دیتا ہے کہ یہ لونڈیاں ہیں، مشرکاں دی لڑکیاں مال غنیمت ہیں. میں یہ خود مال غنیمت تے بھی لعنت بھیجدا ہاں، میں یہ خود موقف تے بھی لعنت بھیجدا ہاں، میں یہ خود جہاد نام دے فساد تے لعنت بھیجدا ہاں. کسی دی لڑکی چپ کر کے کہو کہ یہ مال غنیمت ہے، یہ لونڈی ہو کر کے آئی ہے، میں یہ ہو جا جہاد، یہ خود لعنتی فتویٰ دینے والے دے منہ تے ماردا. ایک لنگڑا انہاں دا مجاشر ہے اکرم نانی مرید کے، انہوں ایک بریلویاں دی لڑکی اٹھا کر کے دیتی جی دی عمر اس وقت صرف 9 سال تھی. جیسا جی لونڈی ہے، سمجھ آ رہی ہے جہاد کے نام پہ لٹنے والی بھری قوم. تو خانو وہ خیال آتا ہے جب پانی سروں لنگ جاتا ہے. یہ پروفیسر سعید کا جہاد ہے کہ بریلویاں دی لڑکیاں چک کر کے لے جاؤ، یہ مال غنیمت تقسیم ہوئی لوڑیاں ہیں، بینک لوٹ لو. ابو جندل دیکھو، ابو جندل گروپ یہ کام کرے گا، اس طرح پروفیسر دوا والے مال کٹھا کر کے دے گا. نہ یہ جہاد ہے، بینکاں کا لٹنا جہاد ہے، ڈاکے کی تربیت جہاد ہے، چوری کا نام جہاد نہیں، یا لڑکیاں کا اٹھا لے جانا جہاد ہے. انہوں اکرم لڑکے نو اکرم لنگڑے نو ایک 9 سالہ لڑکی کسی بریلوی مکتبہ فکر دی اٹھا کر کے دیتی، اور کیسا کہ جہاد ہے. اور یہ جناب لوڑیاں ہیں. اب دیکھیں ان کے مسلک کا بندہ، اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ حافظ سعید نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ سنی بریلوی مسلمانوں کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ان کو اٹھا لو، ان کو لونڈیاں بنا لو، یہ مباح ہے تمہارے لیے. اور آج کچھ لوگ حافظ سعید کے فساد کو جہاد کہہ رہے تھے،
بس سعید کا تو وہ فساد ہے کہ جس کو اس کے گھر والوں نے جہاد نہیں مانا. اب اسی عبدالحفیظ فیصل آبادی کی زبان سے آپ سن سکتے ہیں. اور جتنے بھی یہ لڑکے انہوں نے اس رخ سے ٹپائے لگائے اس سارے دا کروڑوں ڈالر اس بے ایمان خبیث پروفیسر سعید نے وصول کیتا. اس کا نام جہاد رکھیا. یہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے. اور میری جماعت اس جہاد کے خلاف ہے اور آخر رکھنا گے کہ جہاد نہیں ہے. یہ قطعی طور پہ چاہے کشمیر اندر لڑے چاہے افغانستان دے اندر، یہ ہر حال فساد ہی فساد ہے سوائے پیسے اکٹھے کرنے دے اور کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہے. اب اس بنیاد پر یہ ہے حافظ سعید کے جہاد کی حقیقت کہ جس میں بینک لوٹ لینا، مسلمانوں کی بچیوں کو اٹھا لینا، قتل و غارت، ڈاکہ، یہ سارا کچھ اس سارے فساد کو ان لوگوں نے جہاد کا نام دیا ہوا ہے. اور ہمارے احباب کی کتنی لا علمی ہے یا بے خبری ہے کہ انہوں نے اس بندے کو کہ جن کے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شرک ہے، جن کے ہاں علم غیب کو ماننا کفر ہے، جن کے ہاں میلاد منانا بدعت ہے، جن کے ہاں انگوٹھے چومنا بدعت ہے معاذ اللہ، جن کے ہاں رسول پاک علیہ السلام کی نورانیت کو ماننا گمراہی ہے. آج ان لوگوں کے بارے کہنا کہ اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سریا پہ چلا جائے تو یہ وہاں سے اتار کے لوگوں کے سینوں میں داخل کر دیں گے. جن کے اپنے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو وہ لوگوں کو کیا دے سکتے ہیں. یہ تالیفات رشیدیہ میں رشید گنگوہی لکھتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا صریح شرک ہے. جن کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو مانا شرک ہو، میلاد منانا بدعت ہو. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان کے ناجائز مراکز کا تحفظ کیا گیا، جنہوں نے اہل سنت کی کتنی مساجد پہ قبضے کیے، کتنے مدارس پہ قبضے کیے، کتنے سنی مسلمانوں کو شہید کیا، کتنے مزارات پہ حملے کیے. آج ان کے مراکز کا دفاع کیا گیا. آج ان لوگوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سندیں دی گئی. اور وہ کتنے بڑے بدبخت تھے کہ انہوں نے پلٹ کے جب وار کیا تو کہا ہمارے نزدیک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانا شرک ہے اور یہ توحید کے منافی ہے اور بالکل جائز نہیں. جو یہ نعرہ لگائے وہ اللہ کی توحید پہ حملہ کر دیتا ہے، وہ اللہ کی توہین کر دیتا ہے. تو اس لیے ہماری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بد عقیدہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا. جو اللہ رسول کے ساتھ مخلص نہ ہو وہ ہمارے ساتھ کس طرح مخلص ہو سکتے ہیں. اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ فرما دیا تھا، لا تواکلوہم، ان کے ساتھ بیٹھ کے تم نے کھانا نہیں کھانا، ولا تشاربوہم، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے پینا ہے، ولا تجالسوہم، نہ ان کی مجلسوں میں جانا ہے، نہ ان کے ساتھ نکاح کرنے ہیں. اگر بیمار ہو جائیں تو عیادت نہیں کرنی، مر جائیں تو جنازے نہیں پڑھنے. اور ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے نہ ان کے اوپر نماز پڑھنی. تو یہ منع آج ہم نہیں کر رہے یا حضرت بریلوی علیہ الرحمہ نے نہیں کیا، یہ منع تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ تو حکم قرآن ہے اور یہ حکم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور اب اس سینیریو میں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ جس وقت یہ ان سارے لوگوں سے اتحاد کیا گیا اور انہوں نے پلٹ کے وار کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے پر، تو اس وقت بھی جس ذات نے ان کو جواب دیا اور جس ذات نے تمام بدعقیدہ لوگوں کو للکارا، وہ ذات کنز العلماء مفکر اسلام حضرت امام ڈاکٹر مفتی محمد اشرف اصف جلالی زید شرفو کی ذات ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. آپ نے خوارج کو نجد تک بند کیا اور روافض کو قم تک بند کر دیا تھا، لیکن یہ ہمارے دوستوں نے پھر ان کو موقع دے دیا اور پھر ان کو بکواس کرنے کی اجازت دے دی گئی. لیکن انشاءاللہ جب تک امام جلالی زیدہ شرفو کے کارکن اور آپ کے خدام اور آپ کے غلام زندہ ہیں، انشاءاللہ نہ کسی خارجی کو ہم اجازت دیں گے نہ کسی رافضی کو اجازت دیں گے کہ اہل سنت کے نظریات کے خلاف بول سکے. اور پھر جس وقت ہم اپنے ان بھائیوں کو دوستوں کو سمجھاتے ہیں کہ بدعقیدہ کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ قائد ملت اسلامیہ امام برک حضرت مولانا شاہ محمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا یہ سب اتحاد، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو سب سے پہلے اس سلسلہ میں عرض ہے کہ حضرت مولانا شاہ محمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کسی بدعقیدہ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سند نہیں دی. یہاں تک کہ یہ جس وقت اتحاد ہوا بھی تو جماعت سنی امام کروانا ہی قرار پایا گیا.
خطیب ختم نبوت رئیس التحریر حضرت علامہ شبیر احمد ہاشمی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے خود مجھے بتایا کہ جس وقت یہ اتحاد ہوا تو حضرت قائد اہل سنت رحمہ اللہ تعالیٰ نے خوارج سے کہا کہ تمہاری ہمارے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہو جاتی ہے۔ روافض سے کہا کہ تمہاری ہمارے پیچھے ہو جاتی ہے؟ وہ کہتے جی ہو جاتی ہے۔ تو مولانا نورانی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہماری تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوتی، لہذا امامت جو ہے وہ سنی ہی کروائیں گے۔ یعنی اتنا بڑا تماچا ان کو مارا۔ کہاں مولانا نورانی یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور امام سنی ہوگا ہر دفعہ کہ جب بھی کوئی اجلاس ہوا اور نماز کا وقت آ گیا، اور کہاں یہ کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سند دے دینا کسی کو اور ان کے فضاد کو جہاد کہہ دینا۔ اور یہاں پر بھی میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ بہت سے چندہ اکٹھا کیا ہوا ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضور تاج الشریعہ کا بہت نام لیتے ہیں، لیکن اس مسئلے پر وہ خاموش ہیں کہ بدعقیدہ کو کے ساتھ اس قسم کے معاملات کا شرعی حکم کیا ہے۔ اس میں میری مراد سر فہرست لائق صد احترام حضرت قبلہ پیر خرم ریاض شاہ صاحب ہیں کہ جو اپنے آپ کو حضور تاج الشریعہ کا خلیفہ تو کہتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں وہ نہیں بولے۔ اور اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے نام ہیں جو اپنے آپ کو بڑا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا چیمپئن سمجھتے ہیں، بڑا ختم نبوت کا چیمپئن سمجھتے ہیں اور کہتے جی ہم گستاخوں کے خلاف بڑا جہاد کر رہے ہیں، لیکن یہ جب گستاخوں کے ساتھ اتحاد ہوا ان کے خلاف ان کی زبان نہیں کھلی۔ اور پھر یہ بھی کہ حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ محمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی جیسی عظیم تقوی طہارت والی اتنی باعمل متقی پرہیزگار شخصیت کو جو لوگ ڈسنے سے باز نہیں آئے تو ہمارے جیسے گناہگار بندوں کی کیا حیثیت ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا، تو پہلے جب انہوں نے ہمیں ڈس لیا تو اب پھر ان پر اعتماد کرنا تو یہ کسی صورت بھی جائز نہیں۔ اس بنیاد پر ہم سنی کارکنان سے سنی ورکروں سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ذات کا نہیں، یہ مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے، اور ہم کسی پہ تنقید برائے تنقید نہیں کرنا چاہتے، بلکہ یہ ہم اصلاح کی خاطر چند قرآن و سنت کی باتوں کو آپ کے سامنے رکھا اس بنیاد پر کہ خلاق کائنات ہم سب دوستوں کے نظریے کا تحفظ کرے، عقیدے کا تحفظ کرے۔ یاد رکھیے گا اگر نظریہ جیت جائے تو بندہ جیت جاتا ہے، اگر نظریہ ہار جائے تو پھر بندہ ساری دولت لینے کے باوجود بھی، ساری کائنات کے خزانے ملنے کے باوجود بھی ہار جاتا ہے، کیونکہ انسان کے جیت نظریے کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نظریے کو، ہمارے عقیدے کو سلامت رکھے اور خلاق کائنات ہمیں سنی عقائد پر، سنی نظریات پر کاربند رہے اور انہی نظریات و عقائد کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم معصومیت زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔